صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے ایک شاہزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ خوبصورت اولاد کے حصول کے لیے وظیفہ۔ اکثر ہمارے ویورز، لسنرز اولاد کے لیے وظائف پوچھتے ہیں، اولاد نرینہ کے لیے۔ تو اولاد کے لیے، بالخصوص اولاد نرینہ اور خوبصورت اولاد کے لیے آج کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے اور یہ چاہے کہ اس کے گھر میں خوبصورت لڑکا پیدا ہو، تو پھر حمل کے ابتدا سے لے کر 9 مہینے تک سفید چینی کی تھالی پر، چینی کی سفید جو پلیٹ ہے، تھالی ہے، اس پر سورۃ التین اس مبارک سورت کو روزانہ لکھ کر نہار منہ عورت کو، اپنی بیوی کو پلائے، انشاءاللہ خوبصورت لڑکا، خوبصورت بیٹا پیدا ہوگا۔ دوبارہ آپ سماعت کر لیجئے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کے ہاں خوبصورت لڑکا پیدا ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ حمل کے ابتدا سے لے کر 9 مہینوں تک سفید چینی کی تھالی پر سورۃ والتین یہ سورت مبارکہ روزانہ لکھیں، صبح کے وقت لکھیں، اور لکھ کر نہار منہ اپنی بیوی کو پلائے، یعنی اس میں پانی ڈال کے وہ پانی پلایا جائے، انشاءاللہ خوبصورت بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سورت مبارکہ سورۃ التین اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینا پہاڑ کی قسم اور اس امان والے شہر کی قسم یا اس امان والے شہر کی قسم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، پیدا فرمایا، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے، ان کا اجر جو ہے بے حساب ہے۔ تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر روکنے والی ہے، انصاف کے جھٹلانے کا باعث بننے والی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ تو یہ سورہ مبارکہ اور اس عمل کو لازمی کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہی اولاد عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے خوبصورت بیٹا عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے اراد و وظائف اور معمولات میں یہ عمل شامل کیجئے، اپنے اعزاء اقربا
رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی عظیم ہستی کے عظیم شہزادے اور کائنات کے عظیم گھرانے میں ولادت با سعادت پانے والے، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث مبارکہ میں اس گھرانے کی عظمتوں، رفعتوں، شانوں کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا ہیں، سب سے عظیم ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ سید الانبیاء والمرسلین آپ ہیں، سید الاولین والآخرین آپ ہیں، اسی طرح امام الانبیاء والمرسلین آپ ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین آپ ہیں۔ آپ کی کیا کیا شانیں، کن کن شانوں کا ذکر کیا جائے، وراء الورا ہیں آپ کی شانیں، بس ہم یہی کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں۔ آپ کی شانوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی صورت میں فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اور رحمت جو ہے یہاں پر تمام جہانوں کے لیے فرمایا، تو تمام جہان اللہ رب العزت نے جتنے بھی تخلیق فرمائے، جو علماء نے، اہل علم نے لکھا کہ جو اہل علم کے علم میں ہیں کہ کم از کم وہ 18,000 عالم ہیں کم از کم، ان تمام عالمین کے لیے، ان تمام جہانوں کے لیے، ان تمام مخلوقات کے لیے، تمام کائنات کے لیے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں۔ اور پھر بندہ مومن کی بات کی جائے تو ایمان والوں کے لیے تو بالخصوص یہ بھی فرما دیا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مومنوں پر رأفت بھی فرماتے ہیں، رحمت بھی فرماتے ہیں، یعنی مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، نرم دل بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اور رحیم بھی ہیں، رحم بھی فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ سے محبت، آپ کا ادب، آپ کا احترام یہی ایمان ہے۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت، لائے ہوئے دین، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہی ہمارے لیے اللہ تک، اللہ کی وحدانیت اور توحید تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ ہیں۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے لکھا اور فرمایا کہ ہم تو اس رب کو اپنا رب مانتے ہیں، اس اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے، جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ ہے، هو اللہ احد، اور اللہ نے بھی آپ ہی کی زبان اقدس سے یہ فرما دیا
کہلوا دیا کہ اے حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ہم نے آمنا و صدقنا کہا کہ بالکل ہم ایمان لائے، ہم نے مان لیا اور ہم نے تصدیق کی اور ہم مومن ٹھہرے۔ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی دوسرا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے جیسا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آباء و اجداد جیسے کسی کے آباء و اجداد نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جیسے کسی کے والدین نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں جیسی کسی کی بیویاں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار جیسی کسی کی اولاد نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے قرابت دار اہل بیت جیسے کسی کا کوئی گھرانہ، کوئی قرابت دار، کوئی اہل بیت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں جیسا، صحابہ کرام جیسے کسی نبی کے صحابی نہیں، کسی کے ساتھی نہیں، جانثار نہیں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین جیسا کوئی دین نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جیسی کوئی امت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید جیسی کوئی اور کتاب نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ خصائل جیسے کسی کے خصائل نہیں۔ کن کن شانوں کا ذکر کیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ آپ سے نسبت رکھنے والی ہستیوں جیسا بھی نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نسل پاک میں ہر بچہ نور ہی نور ہے، اور آپ عین نور ہیں، آپ کا سارا گھرانہ ہی نورانی ہے۔ وہ چاہے آپ کے حقیقی شہزادے ہوں، سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ اجمعین، چاہے وہ آپ کے نواسے ہوں، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدنا علی بن سیدنا ابی العاص رضی اللہ عنہ اجمعین، چاہے وہ آپ کی شہزادیاں ہوں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن، چاہے وہ آپ کی نواسیاں ہوں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ امامہ رضی اللہ عنہن، سبھی نورانی پاکیزہ ہستیاں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ گھرانہ ہے، اہل بیت اطہار۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وراء الورا، آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ، ہم مومنوں کی، ایمان والوں کی پہلی ماں، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کائنات کی بہترین اور عظیم ترین خواتین میں خیر النساء میں شامل فرمایا، جن کے لیے اللہ کا سلام سیدنا جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریوں کا پیغام آتا ہے، خوشخبریوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ، سبھی نسبت رکھنے والی ہستیاں، نسبت پانے والی تمام چیزیں، وراء الورا، شانیں ان کی عظیم سے عظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام قرابت دار، آباء و اجداد اور ازواج مطہرات، تمام اہل بیت کرام، شہزادے، شہزادیاں، نواسے، نواسیاں شامل ہیں۔ اس کی شان، اس گھرانے کی اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمائی سورہ احزاب میں آیت مبارکہ 33 میں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی گھر والیوں، ازواج مطہرات،
رضی اللہ عنہ، اے نبی کے تمام گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل بھی دور فرما دے، گناہ کا شک و شبہ بھی دور فرما دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے کی، جس گھرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالخصوص والدین کریمین طیبین طاہرین بھی شامل ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی شامل ہیں، شہزادے شہزادیاں نواسے نواسیاں سبھی شامل ہیں۔ اور پھر یہ آیہ تطہیر میں جس صفت سے، جس شان سے اللہ نے نوازا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے کو عفت، عصمت، عظمت، طہارت، تطہیر، پاکیزگی، ظاہری باطنی سبھی سے نوازا۔ یہ اسی گھرانے کی شان ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں یہ فرمان مبارکہ موجود ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے، تمام انسانیت سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، وہاں پر یہی بھی فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں تفصیلاً موجود ہے، اس کا مفہوم یوں ہے، فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے اس وقت تک جب تک وہ اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے، جب تک وہ اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر میرے اہل خانہ سے محبت نہ کرے، جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کرے، اور جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے نفس سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کے اہل و عیال، آپ کا گھرانہ، آپ کی اولاد پاک سبھی کا ذکر مل گیا، اور سبھی کے حوالے سے حکم مل گیا کہ ان سب سے محبت کی جائے، ان کا ادب احترام بجا لایا جائے۔ اور کیسی محبت کرنی ہے؟ اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں، اپنی اولاد، اپنی ذات، اپنے نفس، اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان ہستیوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرنی ہے، پھر ہمارا ایمان کامل ایمان کہلائے گا۔ اور پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس گھرانے کی عظمت اور شان کی گواہی بھی دی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کائنات کے چپے چپے، کونے کونے، گوشے گوشے میں گھوما ہوں، پھرا ہوں، ساری کائنات دیکھی ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں، اور آپ کے گھرانے جیسا کائنات میں کوئی نہیں، نہ آپ کی کوئی مثل ہے، نہ آپ کے گھرانے کی کوئی مثل ہے۔ یعنی حقیقت ہے یہ، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی تھا، ہے نہ ہوگا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے جیسا کوئی تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ اور اسی طرح دیگر نسبتوں کا بھی تذکرہ کرتے جائیے، یہ ایسی پاکیزہ نسبتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بچپن جو ہے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، ابتدائی دن ان کے ہاں گزرے، پھر قبیلہ بنو سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ان کو برکتیں لٹانے کے لیے ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بچپن کے 4 سے 5 سال، 4 سال کا تو خاص طور پر ذکر ملتا ہے، انہی کے ہاں گزرے۔ وہاں پر بچپن میں معجزات کا ظہور ہوا، جنہیں ارہاس بھی کہتے ہیں، یعنی اظہار نبوت سے پہلے نبی سے جو معجزہ ظاہر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے برکتیں لوٹیں، پھر واپس آئے، والدہ ماجدہ کی خدمت میں 1 یا 2 سال رہے۔ جب 5 یا 6 سال عمر مبارکہ،
تو مدینہ طیبہ سے واپسی پر ابوا کے مقام پر سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، پھر دادا جان کے پاس رہے، پھر چچا جان کے پاس رہے، پھر 25 برس کی عمر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا عقد ہوا۔ مختصر سا پس منظر یہ کہ ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف گئے، کافی منافع ہوا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا، اس نے سارے معجزات، ارہاس، کیفیات اور واقعات دیکھے، بادل کا سایہ کرنا، راہب کا بتانا ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور صادق اور امین ہونا، مال میں کثیر منافع ہونا، برکت ہونا، یہ ساری چیزیں آ کے انہوں نے اپنی مالکہ، اپنی آقا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بیان کر دیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے عقد کا پیغام بھجوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان جتنے موجود تھے اس وقت، ان کے مشورے سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ کا عقد ہوا، اور پھر عقد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 برس، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مومنوں کی پہلی ماں، آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 40 برس تھی۔ اس عقد کے تقریباً 4 برس بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ تقریباً 29 برس ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پہلے شہزادے کی ولادت باسعادت ہوئی، سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، جن کی نسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کنیت ابو القاسم اختیار فرمائی۔ ان کا 17 ماہ کی عمر میں وصال ہوا اور مکہ المکرمہ میں ہی تدفین ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 30 برس ہے تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی، سب سے بڑی شہزادی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر 33 برس عمر مبارکہ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ پھر 34 برس عمر مبارکہ ہے تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ پھر 35 برس عمر مبارکہ ہے تو بعض مورخین اور روایات کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور بعض نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو چوتھی شہزادی ہیں، سب سے چھوٹی لاڈلی پیاری شہزادی، ان کا ولادت باسعادت کا سال اظہار نبوت کے سال کو بیان کیا ہے۔ اور پھر ان کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا، اسلام کا پیغام حق کا اعلان کر دیا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے چھٹی اولاد اور دوسرے صاحبزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ان کی ولادت باسعادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے شہزادے کی ولادت باسعادت پر بھی خوشی کا اظہار کیا، فطری امر ہے۔ چاروں شہزادیوں کی ولادت باسعادت پر بھی خوشی کا اظہار فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو اس کائنات کو یہ بتانے والے ہیں، اپنے اسوہ کاملہ سے دکھانے والے ہیں کہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا، ان سے محبت کی جاتی ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کا امیدوار بنا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ وہ دور کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا، یا تھوڑی بڑی عمر کی ہوتی تو درگور کر دیا جاتا، قبر گڑھا کھودا جاتا اور اس میں بچیوں کو پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی، وہ بچیاں روتی رہتی، چلاتی رہتی، لیکن سنگ دل ماں باپ، بالخصوص باپ جو یہ عمل کرتا، اس کے دل پر کوئی قیامت نہ ٹوٹتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں
4 شہزادیوں کی یک بعد دیگر ولادت باسعادت ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اللہ فرماتا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، وہ غصے میں آ جاتے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں کی ولادت باسعادت پر بھی، شہزادیوں کی ولادت باسعادت پر بھی خوشی کا اظہار فرمایا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہیں، بیٹیاں بالخصوص رحمت ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی ولادت باسعادت ہوئی اظہار نبوت کے بعد مکہ المکرمہ میں، تو سبھی گھرانے نے خوشیوں کا اظہار کیا۔ اب اس میں گرامی ان کا عبداللہ رکھا گیا۔ اب یہ نامی اس میں گرامی بھی، اللہ کی طرف نسبت بھی، ہر بندہ ہی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، لیکن اس میں ایک اور نسبت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے والد گرامی کے ساتھ محبت کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا اسم مبارک ہے، تو اسی اسم مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے کے لیے پسند فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے والد گرامی کے ساتھ محبت بھی اس نام رکھنے سے ہمیں واضح ہو رہی، پتہ چل رہی ہے۔ اور انہی عبداللہ کا لقب طیب و طاہر بھی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں، کوئی نیا نبی نہیں آنا، نیا رسول نہیں آنا، نئی کتاب نہیں آنی، نئی امت نہیں آنی، تو اس لیے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، بنی اسرائیل کے بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، آپ کے 2 صاحبزادے دونوں اللہ کے نبی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی، سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کے صاحبزادے سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی۔ اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، تو صاحبزادے سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی۔ تو یوں اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کے صاحبزادگان جو تھے وہ بھی اللہ کے نبی بنے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 2 شہزادے اور تیسرے مدینہ طیبہ میں ولادت باسعادت پانے والے شہزادے سیدنا ابراہیم علیہ رضی اللہ عنہ، یہ بچپن میں ہی وصال پا گئے۔ کئی اور حکمتیں بھی ہوں گی، علماء نے جو تفصیل سے لکھا، ایک بڑی حکمت یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر یہ صاحبزادے موجود ہوتے اور بلوغت کی عمر کو پہنچتے تو معاذ اللہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مخالفت کرتے تھے، ہر چیز پر وہ تنقید کرتے تھے، انگلی اٹھاتے تھے۔ تو اس بات پر بھی انگلی اٹھا سکتے تھے کہ پہلے نبیوں کی اولادیں تو نبی بنی تو یہ نبی نہیں، اور وجہ یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کی حکمت کاملہ تھی کہ ان شہزادوں کا وصال بچپن میں ہی ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، یعنی جو بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے اسے مرد کہتے ہیں۔ یہ شہزادے بچپن میں وصال پا گئے۔ ان شہزادوں کے والد گرامی ہیں، لیکن فرمایا بلوغت کی عمر کے پہنچنے والے کسی کے بھی، کسی مرد کے بھی والد نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے سچے رسول اور آخری نبی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بخوبی واقف، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ ان شہزادوں کا بچپن میں وصال پا جانا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا بچپن میں ہی مکہ المکرمہ میں وصال ہوا، وہیں تدفین ہوئی، اور 1 سال 6 ماہ 8 دن
ان کی مبارک زندگی ہوئی، تو ان کے وصال پر بدبخت عاص بن وائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے کہا کہ اب نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نسل کٹ گئی، جڑ کٹ گئی معاذ اللہ، اور آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اور یہ عربوں میں ایک رواج تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹا نہیں ہوگا، بیٹیوں کو اسی لیے زندہ درگور کرتے تھے، وہ ان کے لیے بظاہر وہ سمجھتے تھے، ان کو اپنے لیے زحمت سمجھتے تھے، پریشانی کا باعث سمجھتے تھے، وراثت اور دیگر معاملات، اور اس کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے، جو بالکل غیر اسلامی، غیر اخلاقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا یا بیٹی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی عطا ہیں۔ بالخصوص بیٹوں پر وہ فخر کیا کرتے تھے، اور بیٹوں سے ہی سمجھتے تھے کہ آگے نسل چلتی ہے۔ تو اس بدبخت نے یہ بدبختی کے الفاظ بولے، پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پوری صورت خیر والی، کثرت والی نازل فرما دی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی، تمام بھلائیاں عطا فرمائیں، تمام نعمتیں عطا فرمائیں، تمام نوازشیں آپ کے لیے، اور اولاد کثیر عطا فرمائی۔ یہ تمام معنی بنتے ہیں کوثر کے۔ حوض کوثر عطا فرمایا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ پھر فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، بے نام و نشان ہے۔ آج کیا کبھی آپ نے سنا کہ عاص بن وائل کی یہ نسل ہے یا فلاں جگہ موجود ہے؟ نہیں، لیکن یعنی عاص بن وائل جڑ کٹا ہو گیا، اس کی جڑ کٹ گئی، بے نام و نشان ہو گیا، اس کا نشان ہی مٹ گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی حیات ہیں، اپنی قبر مبارکہ میں بھی حیات ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں حیات ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاکیزہ جسموں کو کھائے، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی حاصل ہیں، رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ جس ہستی کے ذکر کو اللہ بلند فرما دے، کون اس ہستی کے ذکر کو کم کر سکتا ہے؟ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے ہر آنے والی، بعد میں آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بھی بدرجہ اولا بہتر ہے۔ یہ شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، خیر کثیر، حوض کوثر، امت کثیر عطا فرمائی اور اولاد کثیر عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دونوں نواسے سیدنا امام حسن حسین سے آپ کی نسل پاک چلی، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، اور فرمایا کہ لوگوں کی نسل، ان کی اولاد، ان کا نسب بیٹوں سے چلتا ہے۔ اپنے لیے فرمایا کہ یہ خاص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کی اولاد پاک، آپ کی نسل پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی شہزادی سے چلی۔ اور پوری دنیا میں گھوم لیجئے، کسی بھی ملک میں، کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی بر اعظم میں چلے جائیے، کسی گاؤں میں چلے جائیے، دور دراز علاقے میں چلے جائیے، انشاءاللہ وہاں آپ کو لازمی سادات کرام ملیں گے، سادات حسنی، سادات حسینی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد پاک۔ یہ خیر کثیر ہے، اولاد کثیر عطا فرمائی۔
بہرحال سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، مکہ المکرمہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی معاملے میں اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے، بلکہ راضی برضا رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بہتر ان معاملات کو جاننے والے تھے۔ اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رازوں کے رازدار ہیں، اللہ تعالیٰ کے طرف سے دیے ہوئے علوم، اور ان کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی پیمانہ ہم نہیں کہ اتنا علم نہیں، دینے والے اللہ کی ذات، لینے والی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ بس آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنی اولاد سے چاہے بیٹے ہوں بیٹیاں، ان سے انصاف اور محبت کا رویہ رکھیں، ان کی قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق تربیت کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت اور اتباع عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا، ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد لباس صاحب، اقبال گجر صاحب، اللہ وسایہ صاحب۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ 208 چک ڈوگراں والا سے جوائن کیا اور کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، جی شکریہ آپ کا۔ نور العین صاحبہ ہیں، انہوں نے سلام کہا، جی وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں کہ کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، پلاسٹک کے برتن اگر کسی پلیت جگہ گر جائیں تو کیا وہ پاک ہو سکتے ہیں؟ جی پاک ہو سکتے ہیں اگر ان پر پانی بہایا جائے، صاف کیا جائے، 3 مرتبہ کر لیا جائے پانی بہانا، اور اگر اصل چیز یہ ہے کہ اگر وہ نجاست زائل ہو جائے، یعنی علیحدہ ہو جائے، تو پھر وہ برتن دھونے سے پاک ہو جائیں گے۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں عثمان غنی صاحب 209 چک سے، یہ کہتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کے متعلق بھی پروگرام کریں۔ جی انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے، ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی پر وراثت سے متعلق، وراثت کے احکام ہی کے حوالے سے پروگرام موجود ہے، اس میں ہم نے تفصیلاً چیزوں کا ذکر کیا تھا، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ہوگا، آپ وہ پروگرام لازمی دیکھیے۔ پھر اگر مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی وراثت کے حوالے سے یہ نصف دین بھی اس کو فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں، بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں سوالات، اس میں ساری کنڈیشن، سارے معاملات بتانے ہوتے ہیں، ساری تفصیلات، تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دارالافتاء میں مفتی صاحب کے پاس جا کر لکھی ہوئی شکل میں یا خود ساری تفصیل بتا کر آپ اس کے حوالے سے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ کس کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا صبا صاحب میں فیصل آباد سے، اپنے خواب کا ذکر کیا، جو آپ نے خواب دیکھا انشاءاللہ بہتر ہوگا، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بظاہر یہ خواب آپ سمجھتی ہوں گی شاید کہ یہ خوفناک یا اس طرح کا، لیکن انشاءاللہ تعبیر بعض اوقات الٹ بھی ہوتی ہے، اور یہ بہتر رہے گا انشاءاللہ آپ کے لیے۔ بس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی کی کوشش کریں، اور صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ دیں، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فروخ ہیں سمندری سے، فروخ صاحب کہتے ہیں کہ جانور بیمار رہتے ہیں اور سیل بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں۔ جی بیماری کے لیے تو یہ ہے، یا سلامو آپ کثرت سے پڑھیں، ان کے پانی چارے پر دم کر دیا کریں، ایک۔ دوسرا یہ ہے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ انہیں سیل بھی کر سکتے ہیں، اور یا سلامو یہ کثرت سے پڑھیں، ان کے لیے درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور میڈیسن کے ذریعے جو ویٹرنری میڈیسنز ہوتی ہیں ان کے ذریعے ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کر کے علاج بھی لازمی کروائیں۔
یا سلام ہی کی کثرت کریں، انشاءاللہ ہر قسم کی سلامتی عافیت حاصل ہوگی۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا نام امین ہے اور میں اپنا گھر سیل کر کے کوئی اور گھر لینا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی بالکل، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ دیکھیے سیل والے، پراپرٹی والے جو ہیں ان سے رابطہ کیجئے، دیگر لوگوں سے جی جس کو ضرورت ہے رابطہ بھی کیجئے۔ اور وظیفہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب اس کو کثرت سے پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا، اللہ آپ کے گھر کے بکنے کے لیے کوئی اچھا سبب پیدا فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لقمان بھائی کیسے ہیں آپ، اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ غالباً یہ سمیرہ صاحبہ ہیں بنگلہ گگیرا اوکاڑا سے، کہتی بھائی 6 ماہ سے ٹائیفائڈ بخار ہے، گھر میں ناچاکی ہے اور کاروبار کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی کاروبار کے لیے یا رزاقو اس کی کثرت کی جائے، نماز تلاوت کی پابندی کی جائے، بالخصوص نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ، سورۃ الواقعہ، یہ تمام امت مسلمہ کے لیے حدیث پاک میں بھی ہے، یہ کفایت کرتی ہے، رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ لازمی پڑھیں آپ۔ اور گھر میں ناچاکی کے لیے الحمدللہ گھر میں ناچاکی کے لیے آپ یا ودودو اس کو کثرت سے پڑھیں، کھانے پینے کی چیزوں پر دم کریں، سبھی کھائیں پئیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اور بخار کے لیے علاج بھی لازمی کروائیں، طریقہ علاج بدل لیں۔ اور دوسرا پرہیز اور علاج بالغذا، جو خوراک اس بیماری میں بہتر ہے معالج سے مشورہ کر کے وہ استعمال کریں۔ اور وظیفے کے طور پر یا سلامو بھی پڑھیں کثرت سے، اور یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم کم از کم 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پئیں، اپنے پر دم کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ بھی 3 مرتبہ وقفے سے پڑھ کر دم کرتی رہیں۔ اور یا غفورو ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر اسے گلے میں باندھ لیں، 3 مرتبہ لکھیں، یا غفورو یا غفورو یا غفورو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہیں طیب حسن شاد صاحب تاجہ بیر والا بھوانا سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس 19 نومبر سے شروع ہوگا، ان کی زندگی اور تعلیمات پر پروگرام کریں۔ جی انشاءاللہ ضرور ان پر کلام کریں گے۔ آپ تمام ویورز اس کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد